بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری، آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ گزشتہ 2 جمعہ سے
آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور ظلم کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ یقیناً اللہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن انسان گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتا ہے۔ جب بندہ یا بندی کوئی گناہ کرتے ہیں، گویا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے کسی بندے پر، بندی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ یقیناً اللہ رتی برابر کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ تمہارا رب، تمہارا پروردگار کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه۔ ہاں، جو نیکی کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کا اجر و ثواب اسی کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا۔ جو گناہوں میں، نافرمانیوں میں، کفر میں، شرک میں، معصیت میں زندگی گزارتا ہے، اس کا وبال اسی پر رہے۔ نیکی کرو، اس کا فائدہ آپ کے لیے، گناہ کرو، اس کا نقصان آپ کے لیے۔ وما ربک بظلام للعبید۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، تمہارا پروردگار اپنے کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
نیکی کرو تو جاؤ گے جنت میں، گناہ کرو تو جاؤ گے جہنم میں، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ لیکن اللہ کسی پر ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے میرے بندو ایک دھاگے کے برابر، دھاگا ایک دھاگے کے برابر اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا میں کسی پر ظلم، زیادتی، بربریت کرنے والا نہیں، اور یہ میری عادت بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ خود بیان کرتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنے کو، زیادتی کرنے کو حرام کر لیا ہوں۔ جیسے اللہ کی ذات جھوٹ بولنے سے پاک و صاف، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف، اسی طرح اللہ کی ذات ظلم کرنے سے پاک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہوں۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تمہارے درمیان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہوں۔ فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ بھائی بھائی پر، بھائی بہن پر، بہن بھائی پر، پڑوس میں رہنے والے آپس میں، ملک میں رہنے والے آپس میں، اور دنیا میں رہنے والے آپس میں، جہاں کہیں بھی رہو، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، تمہارے درمیان میں نے ظلم کرنے کو حرام کر دیا۔ فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ بھائی بھائی پر ظلم نہ کرے، بھائی بہن پر، بہن بھائی پر، پڑوسی پڑوس پر، شہر میں رہنے والا دوسرے شہر والوں پر، ایک ملک میں رہنے والا دوسرے ملک میں رہنے والوں پر، دنیا میں جہاں کہیں رہنے والے ایک دوسرے پر، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یہ ظلم کرنا حرام ہے۔ دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، جہاں آپ سینکڑوں تعلیمات لے کر دنیا میں آئے، ان میں سے ایک اہم ترین تعلیم امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ میری امت کے لوگوں آپس میں ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو،
تو آپ دنیا میں آئے، دنیا سے یہ ظلم کا ماحول، یہ بربریت کا ماحول، یہ ناانصافی کا ماحول ختم کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ پر کیسی محنت فرمائی اور اپنی امت کو کیا کیا باتیں بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، واپس آیا تو ایک جگہ دیکھا چیونٹیاں جلا دیا گیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ان چیونٹیوں کو کس نے جلایا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم نے جلایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، میری امت کے لوگوں آگ کا مالک اللہ کو اختیار ہے۔ اللہ اپنے جس گنہگار بندے کو چاہے آگ میں ڈال کر عذاب دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ یا بندی کسی مخلوق کو آگ میں ڈال کر جلائے۔ انسانوں کے مقابلے میں چیونٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، مگر امت کو بتانا تھا یہ حقیر مخلوق، یہ معمولی مخلوق، مگر ان کے اندر جان ہے، روح ہے۔ آگ میں ڈال کر ان چیونٹیوں کو نہ جلاؤ۔ جس پیغمبر نے چیونٹیوں کو آگ میں ڈال کر جلانے کو برداشت نہیں کیا، وہ اللہ کا پیغمبر کب برداشت کرے گا کوئی انسان کسی انسان کو جلائے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، میری امت کے لوگوں جانوروں کو منبر نہ بناؤ، جانوروں پر بیٹھ کر آپس میں بات چیت نہ کرو۔ سفر میں نہیں جا رہے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے خامخواہ جانوروں پر بیٹھ کر آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو منبر نہ بناؤ، ان جانوروں کو تمہارے لیے بنایا گیا، مگر جانوروں کا بھی خیال کرو۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی؟ انسان پر ظلم کرے یہ بھی برداشت نہیں۔ جانوروں کے بارے میں بھی بیان فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ الذَّبْحَ، میری امت کے لوگوں جب جانوروں کو تم ذبح کرو، حلال جانور کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرو۔ آپ نے فرمایا فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، بھلائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، خیر کے طریقے سے جانوروں کو ذبح کرو۔
یہاں تک بیان فرمایا جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانوروں کو سکون پہنچاؤ، جانوروں کو راحت پہنچاؤ۔ جب جانور ذبح ہو جائے، ابھی تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے، ابھی اس کے جسم میں جان باقی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اسے آرام پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے جب تک وہ بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا چمڑا نہ چھیلو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، جانوروں کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ کیوں؟ جب جانور دیکھتا ہے یہ میری برادری کا، اسے ذبح کیا جا رہا ہے، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے امت کو یہ سکھانے کے لیے، انسانیت کو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنا، تمہارے ذریعے سے دوسروں کو امن ملے، راحت ملے، شانتی ملے، سکون ملے، تمہارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کا ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ نسائی شریف میں روایت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل عصفورا، کوئی بندہ یا بندی ایک چڑیا کو ناحق قتل کرے، کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا۔ ایک چڑیا انسانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، انسانوں کے مقابلے میں چڑیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، مگر آپ نے بیان فرمایا جب تم ایک چڑیا کو ناحق قتل کرو گے کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اس کا حق کیا ہے؟ چڑیا کو قتل کرنے کا، ذبح کرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کا حق یہ ہے جب ذبح کرو اسے کھا لو، اسے استعمال کر لو، دل بہلانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، مزہ لینے کے لیے، خواہ مخواہ کھانے کی کوئی نیت نہیں، استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، خواہ مخواہ چڑیا کو ذبح کیا اور پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل میدان محشر میں اللہ تم لوگوں سے سوال کرے گا یہ چڑیا کو تم نے ناحق کیوں قتل کیا؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو، ذرا خیال کرو، ایک چڑیا ناحق قتل کی جا رہی ہے، اللہ میدان محشر میں سوال کرے گا۔ آج ہزاروں معصوم بچوں کو اور عورتوں کو، انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جن کا کوئی جرم نہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں۔ کیا کل میدان محشر میں اللہ سوال نہیں کرے گا؟
مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ ملک کے شام میں جا رہے تھے۔ وہ زمانے میں ملک کے شام، فلسطین وغیرہ ایک ہی ملک، جیسے ایک زمانے میں ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ سب ایک ہی ملک تھا، بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک زمانے میں ملک شام، فلسطین وغیرہ ایک ہی ملک۔ سیدنا ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ ملک شام میں جا رہے تھے، چند لوگوں کو دیکھا، ایک نوجوان آدمی کو میدان میں کھڑا کر کے سخت ترین دھوپ پڑ رہی ہے اور اس کے سر کے اوپر گرم گرم تیل ڈالا جا رہا ہے۔ اس صحابی نے لوگوں سے پوچھا، اس کا جرم کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، کیوں اتنی سخت ترین سزا دی جا رہی ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ٹیکس ادا نہیں کر رہا ہے، پیسہ دینا پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے بیان فرمایا، جو بندہ دنیا میں جو عذاب لوگوں پر نازل کرے گا، جس طریقے سے لوگوں کو ستائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسی طریقے کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پیسہ ادا نہیں کر رہا ہے، دوسرے راستے ہیں، ان دوسرے راستوں سے اپنا پیسہ وصول کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ پیسہ نہ دینے کے جرم میں دھوپ میں کھڑا کر کے گرم گرم تیل اس کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، دنیا کے اندر جو بندہ جو عذاب میں مبتلا کرے گا، جو طریقے سے سزا دے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسی طریقے کے عذاب میں تم لوگوں کو مبتلا کرے گا۔ آج دلوں میں کوئی رحم نہیں، آج دلوں میں کوئی نرمی نہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، غیروں کے ساتھ تمہارے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا غیروں کے ساتھ نہیں ہوتا، لین دین کا معاملہ ہمارے اور ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ تجارت کرنے والے، آپ بزنس کرنے والے، آپ بازاروں میں جانے والے، اپنوں کے ساتھ ملنے والے، غیروں کے ساتھ ملنے والے، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں ہم نہیں جاتے۔ آپ سمجھیے، غیروں کو سمجھائیے، دوسروں کو بتائیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، کل میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے بارے میں سب سے پہلا سوال کون سا کرے گا؟ اللہ اپنی عدالت میں سب سے پہلا سوال کون سا کرے گا؟ آپ نے سنا ہوگا، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا۔ یہ حدیث اپنی جگہ صحیح، یہ روایت سے زیادہ مضبوط، یہ روایت سے زیادہ مستند روایت۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں بیان فرمایا،
کل میدان معاشر میں اللہ اپنے بندوں کے بارے میں سب سے پہلا جو سوال کرے گا کہ دماغ خون کے بارے میں سوال کرے گا، میرے بندے تو نے کسی اور کو ناحق کیوں قتل کیا؟ سب سے پہلا سوال۔ ایک روایت میں نماز، ایک روایت میں یوں علماء بیان یوں فرماتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، حج بیت اللہ کرنا اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا حق ہے۔ حقوق اللہ کے تعلق سے اللہ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کرے گا، اور حقوق العباد جو بندوں کے آپس کے معاملات ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا معاملات کے بارے میں اللہ سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں کرے گا۔ میرے بندے تو نے اپنے ایک بھائی کو ناحق کیوں قتل کیا؟ اول خصمین یوم القیامت جاران، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل میدان معاشر میں اللہ سب سے پہلا مقدمہ کس کا سنے گا؟ ہزاروں جھگڑے، ہزاروں لڑائیاں، ہزاروں خون خرابہ، ان میں بھی سب سے پہلے کن کے بارے میں سوال کرے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پڑوس میں رہنے والے جب آپس میں لڑتے ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں سوال ہوگا، پڑوس میں رہ کر تم نے آپس میں کیوں لڑا؟ پڑوس میں رہنے والوں کو ناحق تم نے ظلم کیوں کیا، ناحق کیوں قتل کیا؟ اللہ یہ سوال کرے گا۔ آج اس کا یقین نہیں ہے، پڑوس میں رہنے والے، گھر کے اندر رہنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، پڑوس میں رہنے والے ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنے والے، اور پڑوس میں رہنے والے دو ملک آپس میں ہزاروں معصوموں کو قتل کرنے والے، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، آج یہ ظلم، یہ بربریت، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہماری زبانوں پر یہ جملہ آتا ہے، معصوم بچوں کو دیکھ کر بھی رحم نہیں آ رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، اسی دنیا کے اندر یہ آسمان نے دیکھا، یہ زمین نے دیکھا، یہ چاند سورج ستاروں نے دیکھا، اسی دنیا کے حق اندر نبیوں کو قتل کیا گیا۔ آج فلسطین کے بچوں کو، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو قتل عام دیکھ کر دل یہ چاہ رہا ہے، ہائے افسوس رحم کیوں نہیں آ رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ کیا معصوم بچے، یہ کیا عورتیں، یہ کیا نوجوان اسی دنیا کے اندر ان یہودیوں نے، ان حرامیوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ کلام پاک کا 3واں پارہ سورہ آل عمران میں اللہ بیان فرماتا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ہزاروں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا دنیا میں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر اللہ کی طرف سے ذلت مار دی گئی، مسکنت مار دی گئی، یہ اللہ کے غضب، یہ اللہ کے قہر میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا جرم کیا، ان کا گناہ کیا، اللہ بیان فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بآيات الله
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان کا جرم یہ ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو آرے سے ذبح کیا، ان لوگوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو ناحق شہید کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے، اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہزاروں انبیاء دنیا میں ایسے گزرے جن نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن میں ایک جگہ اللہ کہتا ہے ان کا جرم، ان کا گناہ یہ ہے ان لوگوں نے دنیا میں نبیوں کو قتل کیا۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم کسی ایک نبی کو قتل کرنا، کسی پیغمبر کو قتل کرنا۔ ان یہودیوں نے تو ہزاروں نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کو قتل کرتے ہوئے ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں آیا، نبیوں کو قتل کرتے ہوئے ان کے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ آج یہ بچوں کو قتل کرنے والے، عورتوں کو قتل کرنے والے، ان کے دلوں میں رحم کہاں ہوگا؟ فلسطین کی سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں۔ مفتی اعظم علامہ ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فلسطین کی سرزمین میں 10,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کوئی معمولی سرزمین نہیں، ایک دو پیغمبر نہیں، 10,000 نبیوں کی قبریں فلسطین کی سرزمین میں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر فلسطین میں، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ علیہم السلام، ان کی قبریں وہاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں رہنے والے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اپنے گھر سے نکلے، بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ سے نکلے، کہاں گئے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کو لے کر آیا۔ یہی مسجد اقصی جہاں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب آپ اندر آئے فصلیت رکعتین، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی مسجد اقصی میں۔ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے، جبرائیل نے ایک پیالے میں شراب، ایک پیالے میں دودھ پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی فطرت کو اختیار کر لیا، شراب اختیار کرتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد اقصی میں گئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء وہاں جمع۔ ایک روایت میں سیرت کی کتابوں میں لکھا آسمان کے فرشتے بھی آ گئے، ہزاروں کروڑوں فرشتے آ گئے، نبیوں کے ساتھ فرشتوں کی صفیں بنا دی گئی۔
اذان کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، اب مصلی پر کون جانا امامت کے لیے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ جائیے مصلی پر نماز پڑھائیے۔ آپ آگے بڑھے، نماز پڑھائی، نماز کا سلام پھیرا۔ جبرائیل نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پیچھے تمام نبیوں نے اور فرشتوں نے نماز ادا کی ہے۔ بیت اللہ وہ اللہ کا گھر جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھاتے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے صحابہ۔ مسجد نبوی وہ جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھاتے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے صحابہ۔ مسجد اقصی وہ جہاں آپ نے نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے انبیاء علیہم السلام۔ کیا مقدس وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے بارے میں، جس مسجد کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ۔ ابن ماجہ میں روایت ہے مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرو 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک روایت میں مشہور ہے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھو 25,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرو 50,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر فرما رہے تھے، اس سے پہلے بنا دی گئی، سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا۔ بہرحال جب دوبارہ سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر فرما رہے تھے، نسائی میں ابن ماجہ میں روایت ہے تعمیر کرتے کرتے سیدنا سلیمان علیہ السلام پیغمبر اللہ کے رسول 3 دعائیں فرمائی، ان میں سے ایک آخر کی دعا جو مقصود ہے میں وہ سناتا ہوں۔ آخر میں یہ دعا فرمائی سلیمان علیہ السلام، یا اللہ جو تیرا بندہ یا بندی مسجد اقصی میں آئے اور نماز ادا فرمائے، نماز سے فارغ ہو کر وہ باہر جائے، رجع کیوم ولدتہ امہ، یا اللہ اس کے گناہ ایسے معاف فرما دے جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مجھے امید ہے اللہ یہ دعا قبول کر لیا ہو۔ ابن ماجہ میں روایت ہے مجھے امید ہے اللہ سلیمان کی دعا قبول کر لیا ہو۔ جو بندہ یا بندی بیت المقدس مسجد اقصی میں جائے، نماز ادا کر کے واپس آئے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا لوٹتا ہے باہر نکلتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پوری امت کا اتفاقی مسئلہ ہے ساری کائنات میں سب سے بہترین مسجد بیت اللہ پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، چوتھے نمبر پر مسجد قبا، اس کے بعد دوسرے مسجدوں کا مقام، تو یہ تیسرے نمبر پر رہنے والی مسجد اقصی آج وہاں کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، فضیلت بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آج وہاں کے حالات دیکھ کر بھی ہمارے دلوں ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آیا، گناہوں سے باز نہیں آئے۔
کیا یہ سمجھ رہے ہو فلسطین کے حالات وہ جانے، ہمیں کیا لینا دینا، ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہے۔ فلسطین کوئی معمولی سرزمین نہیں، وہاں کی محبت ہمارا ایمان ہے، وہاں کی عقیدت ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمانی تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو بندہ یا بندی مسجد اقصی کو جائے، وہاں سے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا احرام باندھے، میں وہاں سے احرام باندھتا ہوں، میں وہاں سے حج کرتا ہوں، میں وہاں سے عمرہ کرتا ہوں، یہ نیت کر کے جو احرام باندھ کر بیت اللہ میں آئے اور عمرہ یا حج کرے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، او وجبت له الجنہ، اللہ جنت تم پر واجب کر دیتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ مسجد اقصی سے نکل کر کوئی بیت اللہ کو آنا چاہے، علماء نے لکھا ہے مسجد اقصی سے نکل کر جب بیت اللہ کو آتا ہے، درمیان میں مدینہ ملتا ہے، پھر آئندہ چل کے مکہ ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب معراج میں گئے، بیت اللہ سے نکلے مدینہ میں آئے، مدینہ سے نکلے مسجد اقصی کو آئے، پھر واپس جب آئے مسجد اقصی کو آئے، پھر مدینہ گئے، پھر بیت اللہ آئے۔ آپ کا سفر بھی یہی طریقے سے ہوا۔ معراج میں جاتے ہوئے مدینے میں بھی پہنچ کر اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کھجور کے جھاڑ، کھجور کے باغات، اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل سے، یہ کون سی سرزمین، یہ کون سی وادی ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ یہی مدینہ ہے، آئندہ چل کر آپ کو ہجرت کر کے یہاں آنا ہے۔ بیت اللہ سے مدینہ، مدینہ سے مسجد اقصی، پھر معراج، پھر واپسی میں مسجد اقصی، پھر مدینہ، پھر بیت اللہ۔ آپ کا سفر بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سوال کیا، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں مسجد اقصی کو جاؤں۔ ضرور جائیے، اگر مجھے جانے کی طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہو، سہولت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میمونہ کوئی دوسرا آدمی جا رہا ہے، زیتون کا تیل ہی دے کر روانہ کر دے، تاکہ تیرا تیل مسجد اقصی میں روشنی کے طور پر سلگایا جائے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، تیل ہی روانہ کر دے۔ آج اتنے اسلامی ممالک، مجھے معاف کر دینا، ڈوب کر مرنا چاہیے، ہاتھوں میں بندریاں پہن لینا چاہیے، تم لوگوں کو کوئی شرم نہیں، تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں۔ ہاں مجھے معاف کر دو، عرب کی سرزمین جہاں رنڈیوں کو بلا کر عرب کی سرزمین کو گندا کیا جا رہا ہے، یہ معصوموں کو بچانے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ حرامیوں کو بلا کر عرب کی سرزمین کو ناپاک کرو، ان کے پیچھے لگے ہوئے سنیما ہالاں کھولو، فلمیں عام کرو، زنا عام کرو اور فلاں عام کرو، ان کے پیچھے پڑے ہوئے یہ معصوم بچوں کا بل بلانا، ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بچہ روتا ہے، چھوٹا بچہ 1 سالہ 1.5 سالہ، جب بچہ روتا ہے، بل بلاتا ہے،
ماں اپنے بچے کے دل کو بہلانے کے لیے، ماں اپنے بچے کے رونے کو بند کرانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ منہ میں نپل دے دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بچے کا رونا بند ہو جائے، اس کا تڑپنا بند ہو جائے، دودھ پلانے کے بجائے وہ ماں اپنے بچے کے منہ میں نپل دے کر اس کا دل بہلاتی ہے۔ آج یہ اسلامی ممالک کی حالات یہی ہیں۔ ان کا تعاون، ان کی خدمت، ان کی مدد کرنے کے بجائے زبانی خامخواہ کے جملے استعمال کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جنگ بند کرنا چاہیے، گویا کہ نپل دے کر خاموش رہ رہے ہیں۔ شرم نہیں، تھو ہے تمہارے چہروں پر، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کیا تمہارا مال، تمہاری دولت دنیا میں کام آئے گی؟ کوئی نہیں ہے، وہ بھی بے غیرت۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، نیکیوں میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ مسجد اقصی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے دل میں مسجد اقصی کی اتنی محبت، اتنا تعلق، مفسر اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ دوویں پارے کی تفسیر میں لکھا ہے، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ میں نماز پڑھاتے، جب مکے میں تھے نماز ادا فرماتے، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے۔ جانے والے خیال سمجھ سکتے ہیں، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو حصہ، وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نماز پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، گویا کہ بیت اللہ بھی سامنے ہے، مسجد اقصی بھی سامنے ہے۔ یہ آپ سے تعلق، مسجد اقصی سے اتنا تعلق، حالانکہ وہ قبلہ نہیں، مسجد اقصی قبلہ نہیں، مگر عظمت، تعلق، اس کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھاتے، بیت اللہ بھی سامنے، مسجد اقصی بھی سامنے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، مسجد اقصی آپ کا قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ مسلم شریف میں صاف روایت ہے، 16 یا 17 مہینے، 1-2 دن نہیں، 17 مہینے یا 16 مہینے، ابن ماجہ کی روایت میں آیا۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں 18 مہینے، 18 مہینے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، مگر دل میں ارادہ تھا ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ کبھی کبھی نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اڑ جاتی، اللہ وہی نازل فرما دے ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ مدینے میں مسجد قبلتین، جہاں مسجد ہے وہاں رہ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عصر کی نماز یا ظہر کی نماز، روایت کرنے والے راوی کو شک ہو گیا، بیان فرماتے ہیں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے۔ نماز کی حالت میں اللہ آیت نازل فرمایا، میرے محبوب آج کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک ہمیشہ کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا اور نماز مکمل ادا فرمائی۔ یہ ہمارا قبلہ ہے، جدھر رخ کر کے اللہ کے نبی نے 18 مہینے، مسلم شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی اور صحابہ نے نماز ادا فرمائی۔ آج یہ ہمارا تعلق کہاں گیا میرے بھائیوں؟ ہمارے دلوں میں بھی رحم نہیں۔ کم سے کم یہ حالات دیکھ کر سدھر جاتے،
जिंदगियों में बदलाव लेकर आते। यहूदी इतने खतरनाक कौम। अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, जब अल्लाह के पैगंबर बीमार हो गए, मुस्लिम में रिवायत है, बीमार हो गए, खड़ने की ताकत ना रही, बैठने की ताकत ना रही, ऐसी मजबूरी की हालत में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, लानल्लाहु अल यहूद वन नसारा, ऐ अल्लाह यहूदियों पर, ईसाइयों पर अपनी लानत, अपना गजब नाजिल फरमा, अपना कहर नाजिल फरमा। ये कौम कितनी खतरनाक है। वैसे नाजुक वक्त में भी अल्लाह के नबी ने इनके हक में बद्दुआ फरमाई, अल्लाह अपनी लानत, अपना गजब ये लोगों पर नाजिल फरमा। ये इतनी खतरनाक कौम है। अल्लाह ने साफ साफ कुरान में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ऐ ईमान वालो, यहूदियों से, ईसाइयों से दोस्ती ना करो, ये लोगों से दोस्ती ना करो। गुज़िश्ता जुमा भी कहा, इसराइल की चीजों का बाइकाट करो। दिल पे हाथ रख के बताओ, गुज़िश्ता जुमा से लेकर आज की जुमा तक इसराइल के कितने ठंडे चीज़ें हमने इस्तेमाल किया। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन से चीजें। लोग कहते हैं इस्लामी ममालिक क्यों साथ नहीं दे रहे हैं। साथ ना देना दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जितने इस्लामी ममालिक, खासकर सऊदी अरब ऐलान कर दे इसराइल की चीजों का बाइकाट, फिर भी देखो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चीजों का बाइकाट करो, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। करोड़ों का इनकम इस्लामी ममालिक से उसे पहुंच रहा है। पेट्रोल बंद करना बाद में मेरे भाइयों, इसराइल की चीजों का बाइकाट करो, फिर देखो उनकी ताकत, उनका पावर, उनकी कुव्वत कैसे खत्म होती है। ये करने के लिए भी तैयार नहीं, खाली निप्पल देने के काम कर रहे हैं। अफसोस हो रहा है। अमेरिका एक नंबर का जालिम का साथ देने के लिए इसराइल चला गया। फ्रांस इसराइल का साथ देने के लिए इसराइल चला गया। अफसोस 55 ममालिक से ज्यादा हमारे ममालिक, एक मुल्क वाला भी आज तक फलस्तीन की सरजमीन में नहीं गया। कहां गई तुम्हारी गैरत? तुम्हारे चेहरों में थूकना चाहिए, तुम्हारे माल, तुम्हारी दौलत पर पेशाब करना चाहिए। तुम्हारा ताल्लुक कहां गया? ईमानी ताल्लुक कहां गया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यहूदियों से, ईसाइयों से दोस्ती ना करो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अपनी बिरादरी में, अपनी कौम में वो एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह आगे फरमाता है, अगर तुम उनकी दोस्ती से बाज नहीं आए, उनकी तहजीब तुम्हें पसंद आ रही है, उनका तौर तरीका तुम्हें पसंद आ रहा है, उनकी चीजें तुम्हें पसंद आ रही हैं और जिंदगी उसी के मुताबिक गुजार रहे हैं, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। आगे अल्लाह फरमाता है, अगर यही तुम्हारा बर्ताव उनके साथ रहा, उन्हीं के साथ तुम्हारा हशर होगा। मालूम होगा क़यामत के दिन कौन इसराइल के साथ खड़ा होगा, कौन फलस्तीन के साथ खड़ा होगा। मैदान माशर में मालूम होगा। मजलूम की आह ना लो, मजलूम की बद्दुआ ना लो। अल्लाह के नबी ने यहां तक बयान फरमाया, काफिर भी अगर मजलूम है वो बद्दुआ करता है, अल्लाह उसकी बद्दुआ कबूल कर लेता है।
آج ہمارے دلوں میں غیرت نہیں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا، سمجھنے والوں نے سمجھا، نہیں سمجھنے والوں نے نہیں سمجھا. آج بھی وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ظلم کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں، ناک بچوں کا خون کرنے والوں، عورتوں کو ناک مارنے والوں، دنیا تمہاری ہے، دنیا کا میدان تمہارا ہے. مارو، بچوں کو قتل کرو، عورتوں کو قتل کرو، نوجوانوں کو قتل کرو اور بستیاں اجاڑ دو. جو چاہے دنیا میں کرو، دنیا تمہارا، دنیا کا میدان تمہارا. میدان محشر قائم ہوگا، آخرت کا میدان انشاءاللہ ہمارا ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فلسطین کا ایک ایک معصوم بچہ ان حرامیوں کا گریبان پکڑے گا. امریکہ کا صدر ہو، اسرائیل کا صدر ہو یا کسی اور جگہ کا صدر ہو، میدان محشر قائم ہوگا، تیرا گریبان پکڑ کے سوال کرے گا کس جرم میں مجھے قتل کیا گیا بتا. قیامت کا میدان ہمارا میدان ہوگا، وہاں بتائیں گے ظالموں کا حشر کیا ہوگا، ظالموں کا انجام کیا ہوگا. میرے بھائیوں، یہ حالات دیکھ کر مایوس نہ ہونا. یہ حالات آتے ہیں، جیسے میں نے کہا، یہ دنیا کے اندر نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو نہ قتل کیا اور ان کے دلوں میں رحم نہیں آیا. تو یہ بچوں کو قتل کر رہے، رحم کہاں آئے گا؟ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور اسی طرح جو دنیا کے اندر عدل، انصاف، نیکیوں کی دعوت دینے والے، اچھائیوں کی دعوت دینے والے، اللہ کا نام لینے والے، نبیوں کا نام لینے والے، ایسے لوگوں کو بھی یہ قتل کریں گے، دنیا میں قتل کریں گے، نبیوں کو بھی قتل کریں گے، نیکیوں کی دعوت دینے والوں کو بھی قتل کریں گے. یہ دنیا ہے، جو چاہے کرو. فبشرهم بعذاب علیم. ان کو آخرت کا دردناک عذاب کی بشارت سناؤ، تمہارا انجام کیا ہوگا. وما للظالمین من نصیر وما للظالمین من انصار. الگ الگ آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دعاؤں کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نیکیوں پر زندگی لے کر آؤ، نیکیوں پر زندگی لے کر آؤ، اور اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے ان کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کے حالات درست فرمائے، وہاں کا ظلم و ستم، وہاں کی بربریت اللہ ختم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا